کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ، تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اندلس کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان العمر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے اتنے پیسے دو۔ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں، تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں، لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر کرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی، کیسے کرایہ کو پے کروں گی، اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، میرا دل بے قرار ہے۔ یہ بتا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر پیسے کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا۔ چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما، اس کو آزادی عطا فرما، اور ماں بھی رو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ۔ بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا، انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے۔ تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے، یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں، یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا پرزا تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا پرزا اس میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے۔ تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ رہا ہے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں، جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا
اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا. تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندو، اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی رحیمیت کا معاملہ کرتی ہے، اس کی مامتا کیسی ہوتی ہے. چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں 8 لائز آف اے مدر، کہ ایک ماں جس نے 8 جھوٹ بولے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں اپنی مدر کے پاس رہنے لگا. اب مدر کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، تو ہمارے گھر میں کھانا جو پکتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی. اور جب کھانا پکتا تھا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی. پھر کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی پلیٹ میں سے رائس میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایٹ دس رائس سن، آئی ایم ناٹ ہنگری، کہ بیٹے تم یہ چاول کھا لو، مجھے اتنی بھوک نہیں ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے ہو کے مجھے پتا چلا کہ میری ماں اس وقت جھوٹ بول رہی ہوتی تھی. بھوک اس کو بھی ہوتی تھی لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بچے تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی. یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ پھر چونکہ ہمیں کھانے میں کوئی اچھی نیوٹریشن نہیں ملتی تھی، تو جب ویکینڈ آتا تھا تو میری والدہ مجھے قریب میں ایک ریور تھا وہاں لے جاتی تھی اور وہاں پہ ہم فشنگ کرتے تھے تاکہ اگر ہمیں کوئی فش مل جائے تو ہم اس فش کو گھر میں پکائیں اور کوالٹی فوڈ مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے 2 فشز پکڑی، ان کو لے کے جب گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو کوک کیا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دیں. وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کے والدہ کے ساتھ فش کا کباب کھانے لگ گیا، اور چونکہ فش 2 تھیں اور زیادہ سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو فش کی بون تھی ان کے ساتھ بھی کچھ میٹ لگا ہوا تھا. تو میں کھا کے رکھتا جا رہا تھا. میری والدہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئیں اور اس نے وہ جو بونز تھیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ جو میٹ تھا وہ کھانا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ میں نے فیل کیا کہ والدہ بھی کباب کھانا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا امی کو کہ امی آپ بھی کباب کھا لو. تو میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، فش ایٹ دس فش سن بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. میں فش کھانا اتنا پسند نہیں کرتی، تم فش کا کباب کھا لو. اور یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا. حالانکہ فش اسے پسند تھی اور وہ بچے ہوئے اس کی میٹ کو بون سے کھا رہی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوا، اسکول گیا. پھر ایک دن آیا کہ میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کر گئی. میں کمرے کے اندر امتحان دینے میں مصروف تھا، گرمی تھی اور میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی. باہر میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈرنک گلاس میں ارینج کیا. چنانچہ جب چھٹی کا ٹائم ہوا میں باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے وہ ٹھنڈا گلاس شربت کا پیش کیا. تو میں نے اسے کہا کہ امی آپ پی لو. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی، تم پی لو. تو والدہ نے وہ سارا کا سارا جوس مجھے پلا دیا اور خود کچھ نہیں پیا. یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا. پھر کہتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میرے اسکول کے ایکسپینسز بھی تھے، تو اب والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا. تو والدہ نے کیا کیا کہ قریب میں ایک میچ فیکٹری تھی، تو وہاں سے خالی ڈبے لے کے آتی تھی اور گھر میں رات کو بیٹھ کے ان کے اندر میچز کو بھرا کرتی تھی.
چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے کام کرتی رہی کہ تاکہ اس سے کچھ پیسہ ملے اور میرا خرچہ چلے. کہتے ہیں صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ سو جائیں. تو ماں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ گو ٹو سلیپ مائی ڈیئر سن آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، کہ بیٹے تم سو جاؤ میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں. یہ میری والدہ کا 5واں جھوٹ تھا. حالانکہ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، تم سو جاؤ. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں اچھی پرفارمنس دکھائی، اس کے اوپر مجھے اسکالرشپ مل گیا اور مجھے امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. تو میں اپنے گھر سے امریکہ شفٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا تو فون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا، اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی تو میں نے ایک گھر بھی کرائے پہ لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا. حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا. میں نے والدہ سے کہا کہ امی آپ یہاں آ جائیں، ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، آپ ہمارے پاس آ کر رہیں، ہمیں آپ کی جو ہے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لیے اداس بھی ہوں. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا، میں اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں. یہ میری والدہ کا 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا. پھر میرے پاس چونکہ پے اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں. تو میں نے ایک مرتبہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھجوا دیے. تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس کیوں بھجوائے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس انف منی تھی، مجھے اور پیسے کی ضرورت نہیں تھی. یہ میری والدہ کا جو ہے وہ 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا. پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں بھی پریشان تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے والدہ سے فون پہ کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی. کہنے لگے کہ پھر ایک دن ذرا میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں. وہ کہتے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراً اپنے گھر آ گیا. میں ہاسپٹل گیا، میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی. اس نے بہت سارا ویٹ لوز کر لیا تھا. اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے، اس کو چیسٹ میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے، تو تم اپنی والدہ کا ذرا خیال رکھنا. تو اس نے مجھے یہ انفارمیشن دے دی تھی. چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. میں نے رونا شروع کر دیا تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ڈونٹ کرائی، آئی ایم ناٹ ان پین، کہ بیٹے تم رو نہیں، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ یہ 8واں جھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی. تو ماں کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے، خود قربانی دیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی. یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے. یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالی کے پاس ہے مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے. وہ اپنی ماں سے کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے. آخر پہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی، 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں
میں نے اپنے استاد سے آیت پڑھی کہ بھئی مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، تو مجھے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا یعنی عادت ہو گئی، اور چونکہ مجھے اتنی تربیت نہیں تھی اس لیے میں ذرا سخت مزاج کا بندہ تھا، چلتا تھا تو اس طرح نیچے دیکھتا تھا کہ جیسے کسی بندے کی کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بلکہ میری عمر کے لڑکے ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، مگر میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بھئی جب شریعت نے کہا ہے کہ نیچے دیکھ کے چلو تو نیچے دیکھنا چاہیے۔ اب اس نیچے دیکھنے میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے قریب سے کون گزرا ہے، کوئی چھوٹا گزرا ہے، بڑا گزرا ہے، مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا کہ کبھی کبھی محلے کی چند آنٹیاں جو میری والدہ کی دوست تھیں وہ کبھی کبھی قریب سے گزرتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ قریب سے گزری ہیں یا نہیں، تو وہ میری والدہ کو شکایت لگایا کرتی تھیں کہ آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک دن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک آنٹی والدہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے یہی کہا کہ آپ کا بیٹا تو مجھے سلام بھی نہیں کرتا۔ تو والدہ نے مجھے بلایا، امی اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی، اور امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنی آنٹی کو سلام بھی نہیں کرتے، تم اتنے زیادہ بے مروت کیوں بن گئے ہو؟ اب میں نے غصے کا اظہار کیا، امی مجھے کیا پتا، آپ اس آنٹی سے یہ پوچھیں کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اوپر آنکھ اٹھا کے؟ تو آنٹی نے فوراً کہا کہ نہیں، اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا جب میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے قریب سے کوئی مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں تو نیچے زمین پہ دیکھتا تھا۔ تو اس موقع پہ جب آنٹی نے کہہ دیا کہ اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے امی کو کہہ دیا، امی پتہ نہیں کہاں سے یہ آنٹیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں، آپ کو شکایت لگاتی ہیں اور آپ مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب یہ بات کی تو چونکہ بچہ تھا، یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امی آپ مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اب والدہ نے دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں غصے میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، اور کمرے میں بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کے اوپر آ کے لیٹ گیا۔ اب آنٹی تو چلی گئی 2-3 منٹ میں، تو والدہ صاحبہ نے اپنے چولہے کی آگ کو ذرا کم کیا، اور والدہ پھر میرے پیچھے کمرے میں آئی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اب جب وہ کمرے میں آئی تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ امی آ رہی ہیں، تو میں لیٹا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، میں اسی طرح لیٹا رہا جیسے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں۔ امی کمرے میں داخل ہوئی اور امی مجھے دعائیں دے رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے بخت لگائے، یہ امی کے الفاظ تھے۔ اور امی کو اصل میں فکر یہ تھی کہ یہ رویا تھا اور اب کر کیا رہا ہے۔ تو میں سویا ہوا تھا، امی ریلیکس ہو گئی کہ چلو آگے سو گیا ہے، تو امی نے یہ دعائیں دی، میرا بیٹا اللہ تجھے بخت لگائے، اللہ تجھے نیک بنائے۔ پھر اس کے بعد امی پاؤں کی طرف آئیں اور انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ میں ہلا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا ایک عجیب سا لمحہ تھا کہ میں حیران تھا کہ اللہ غصہ بھی میں نے کیا ہے، غلطی بھی میری ہے، اور ماں کا دل دیکھو کہ وہ کام چھوڑ کے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی ہے، دعائیں بھی دے رہی ہے، اور پھر دعائیں دینے کے بعد اپنے بیٹے کے پاؤں چوم رہی ہے۔ جب ماں چلی گئی تو میں نے اپنے دل میں اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی، اے اللہ قرآن میں تو میں نے استاد سے پڑھا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور میں نے تو اپنی امی کے سامنے تیوری چڑھائی اور غصے میں آ کے بات کی، اللہ تم میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ جب بھی میں نے یہ دعا کی فوراً دل میں یہ خیال آیا، اے میرے بندے اگر میں نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں نہ دیتا۔ تو اللہ نے اگر ایسی محبت کرنے والی ماں دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ فوت ہو گئی ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔